السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ٹی وی نیٹ ورک۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کی نعمت خاص شہد کے بارے میں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے، کیونکہ شہد کی مکھی وہ تخلیقی کیڑا ہے جو دن رات کی انتھک محنت کے بعد ایک کامل گھر شہد کا چھتا تیار کرتی ہے، اور اس میں قدرت کی اعلیٰ اور نفیس ترین شیرینی تیار ہوتی ہے جو شہد کہلاتی ہے۔ شہد جو پھولوں اور پھلوں کا جوہر ہے، انسان کے لیے کامل شفا ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے شہد کی مکھی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی اور اس کے کمالات کی تعریف فرمائی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکھی اور اس سے حاصل ہونے والے عناصر میں انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ افادیت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی تمام الہامی اور غیر الہامی کتب میں شہد کا ذکر موجود ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی ہے کہ وہ پہاڑوں اور درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستوں پر چلے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہیں جن میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و فکر کر کے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں سورہ محمد میں جنت میں ملنے والی مختلف عمدہ اشیاء کے ذکر میں شہد کو بھی شامل فرمایا ہے کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ صرف یہی نہیں، قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی میں بھی شہد اور شہد کی مکھی کی اہمیت کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ملتا ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شہد کا استعمال شوق سے کرتے تھے اور امت کو اس کی شفا بخش قوتوں سے آگاہ بھی کرتے تھے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں کم از کم 3 دن صبح شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ شہد کی شفا بخشی کی جو خبر 1400 برس قبل پیغمبر اسلام نے دی تھی، آج ایک حقیقت ہے۔ سائنس اور جدید طب کی تمام دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے اور دنیا کے ہر گوشے سے اس کی تصدیق میسر آ رہی ہے۔ شہد کو اکٹھا کرنا ایک قدیم ترین مشغلہ ہے۔ انسانوں نے اندازاً 8000 سال پہلے شہد کا استعمال کرنا شروع کیا تھا، جیسا کہ ویلنسیا اسپین میں غار کے پتھروں پر کی گئی پینٹنگ ہے جس میں شہد کے شکار کرنے والے 2 شکاری جنگل میں شہد کے چھتے جمع کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ان تصاویر میں شہد کے چھتے تک پہنچنے کے لیے سیڑھی اور رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حال ہی میں جارجیا میں شہد کی قدیم ترین باقیات ملی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو بھی مٹی کے برتنوں کی اندرونی سطح پر شہد کی باقیات ملی ہیں جو تقریباً 4700 سے 5500 سال پرانا ہے۔ قدیم جارجیا میں مردوں کے سفر آخرت میں شہد بھی پیک کر کے رکھا جاتا تھا اور کئی طرح کی اقسام مرہون کے ساتھ رکھی جاتی تھی۔ 4000 سال پہلے شہد کو روایتی آیورویدک میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جہاں اسے جسم میں مادی عدم توازن کے علاج میں مؤثر سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصری دور میں شہد کو زخموں کے علاج کے لیے ایک بنیادی عنصر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مصری دواؤں کے مرکبات میں 5000 سال پہلے سے شہد کا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ شہد کھانے سے آپ کی عمر طویل ہوتی ہے۔ شہد میں گلوکوز 31.3% اور فرکٹوز 38.2% موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معدنیات جیسے آئرن، کیلشیم، فاسفیٹ، سوڈیم کلورین، پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ دراصل شہد کی ساخت اور رنگ کا انحصار ان پھولوں کی اقسام پر ہوتا ہے جن سے مکھیوں نے رس کشید کیا ہو۔ مثال کے طور پر الفافا اور کلوور کے پھولوں سے سفید شہد، حیدر کے پھولوں سے سرخی مائل بھورا، لیونڈر کے پھولوں سے ایمبر اور اکیشیا کے اور سین فوئن کے پھولوں سے بھوسے کے رنگ کا شہد پیدا کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر شہد کو قدیم یونانیوں اور مصریوں نے دواؤں کے طور پر استعمال کیا اور روایتی طور پر ہندوستان میں آیوروید اور روایتی چینی طب میں بھی یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ وہ تیسری بار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ آج ہمیں مسلسل آزمائشوں اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ شہد اپنی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی بنا پر نہ صرف پیٹ، گلے، خون، دل اور سانس کے امراض میں مفید ہے بلکہ یہ تو جلنے والے زخموں میں بھی انفیکشنز کو کنٹرول کرنے کی تاثیر رکھتا ہے۔
اس میں ہائیڈروجن پیروکسائڈ اور اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی بیکٹیریا کی مزید افزائش کو روکتی ہے۔ شہد بلڈ فارمنگ میں مدد کرتا ہے، یہ جسم کو درکار توانائی کا ایک اہم حصہ فراہم کرتا ہے۔ مثلاً شہد سے خون کو صاف کرنے، خون کی گردش کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ شہد کی مکھی کے وجود کا اندازہ 10 کروڑ سال لگایا گیا ہے۔ اس دوران ہزاروں مطالعات اور تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے اور بنی نوع انسان کی ہر مشکل کا درمان اور ہر مرض کی دوا ہے۔ قرآن مجید تمام سائنسی تصورات اور نظریات کا بھرپور جواب دیتا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ نظریات آج کے جدید دور کی تمام سائنسی دریافتوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب درست ثابت ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ مثال کے طور پر فون فریش، جس کو 1973 میں شہد کی مکھیوں سے متعلق حیرت انگیز تحقیق کرنے پر نوبل پرائز دیا گیا تھا، اس نے دریافت کیا کہ شہد کی مکھی کو جب کوئی نیا باغ یا پھول ملتا ہے تو وہ واپس جا کر اپنی دوسری مکھیوں کو بھی اس کے متعلق صحیح صنف اور نقشے سے آگاہ کرتی ہے، جس کو بی ڈانس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مکھی کی نقل و حرکت اور اپنی دوسری کارکن مکھیوں کو اطلاعات کی فراہمی کا ثبوت سائنسی طور پر عکس بندی اور دوسرے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا گیا ہے۔ شیکسپیئر کے ایک ڈرامے ہنری وتھ فورتھ میں کچھ خاکے شہد کی مکھی کے متعلق بھی تھے، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ شہد کی مکھیاں سپاہی ہیں اور ان کا ایک بادشاہ ہے۔ یعنی شیکسپیئر کے زمانے تک لوگ یہی خیال کرتے تھے کہ کارکن مکھیاں نر ہیں جو اپنے بادشاہ مکھی کو جواب دہ ہیں، تاہم اب یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ کارکن مکھیاں مادہ ہوتی ہیں اور یہ اپنی ملکہ مکھی کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات اس تحقیق کے بعد سامنے آئی ہے کہ جو پچھلے کئی سو سال سے جاری تھی، جبکہ قرآن مجید میں پہلے ہی شہد کی مکھی کے جنس مؤنث بیان کی گئی ہے جو شہد کو اکٹھا کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ دوسری طرف سپاہی یا کارکن مکھیاں بھی مادہ مکھیاں ہوتی ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو عام مکھی یعنی ذباب سے بڑی ہوتی ہے۔ سورہ نحل کا نام اسی کی نسبت سے ہے کیونکہ اس صورت میں نحل کا ذکر آیا۔ اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد فطری اشارہ یا تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی جبلت میں ودیت کر رکھی ہے۔ دنیا میں تمام جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اپنے تحفظ کے لیے گھر بناتے ہیں، مگر جس طرح کا خوبصورت گھر شہد کی مکھی بناتی ہے اور پھر اس کا انتظام چلاتی ہے، کسی اور پرند اور چرند کے یہاں نہیں ملتی۔ یقیناً یہ ایسی فطری وحی یا تعلیم کا اثر ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے ایسا چھتا بناتی ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے۔ اس کے چھتے کا ہر خانہ مسدس یعنی ہیگزاگون کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں خالی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کی دیواریں موم سے بناتی ہیں۔ دراڑوں اور سوراخوں کو بند کرنے کے لیے درختوں کی کوپلوں سے ایک لیسدار مادہ پروپولس حاصل کیا جاتا ہے۔ جب ان خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرنا شروع کرتی ہیں تو بیرونی خانوں پر پہرے دار مکھیاں بھی فعال ہو جاتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی۔ ان چھتوں میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشن کا مربوط نظام ہوتا ہے اور مکھیاں اپنے پسندیدہ حالات میں شدید جدوجہد کی ایک فعال زندگی گزارتی ہیں۔ یہ بات بھی حیرت سے خالی نہیں ہے کہ آخر ان مکھیوں نے 8 یا 5 کے بجائے 6 کونوں والی ہیگزاگون شکل کو ہی کیوں چنا؟ ریاضی دانوں کے مطابق ہیگزاگون ایک ایسی موزوں ترین جیومیٹریکل شکل ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ایریا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیگزاگون میں موم کا استعمال کم سے کم، جبکہ شہد کی مقدار زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کی جا سکتی ہے۔ اگر ان خانوں کو کسی اور شکل میں بنایا جاتا تو غیر استعمال شدہ ایریا باقی رہ جاتا، جس سے شہد بھی کم ذخیرہ ہوتا اور مکھیاں بھی کم تعداد میں مستفید ہوتی۔ بے شک انہیں ان کے رب نے ہی یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جسے عربی میں یعصوب کہتے ہیں، باقی سب مکھیاں اسی کی تابع فرمان ہوتی ہیں۔ مکھیاں اسی کے حکم سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں اور اگر ملکہ ان کے ہمراہ چلے تو سب اس کی پوری حفاظت کرتی ہیں، اور ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اتنے چھوٹے سے جاندار میں اتنی عقل اور سمجھ کہاں سے آ گئی۔ مکھیاں تلاش معاش میں اڑتی اڑتی دور دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں اور مختلف رنگ کے پھلوں، پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہیں اور یہی رس اپنے چھتے کے خانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں، اور اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے خانے کا راستہ نہیں بھولتی۔ راستے میں خواہ کیسی ہی کئی چھتے موجود ہوں، وہ اپنے ہی چھتے پر پہنچتی ہیں۔ گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط، فہم، آمد و رفت، ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا اور پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب راہیں اللہ نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کام کے لحاظ سے بھی ان مکھیوں میں درجہ بندی ہوتی ہے۔ چھتے میں 3 طرح کی مکھیاں کام کرتی ہیں: ملکہ مکھی، کارکن مکھی اور ڈرون مکھی۔ جنسی طور پر نمو پانے والی مکھی صرف ملکہ مکھی ہی ہوتی ہے جو جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑی ہوتی ہے اور روزانہ 3000 کے قریب انڈے دے سکتی ہے۔ اس کی عمر 2 سال تک ہوتی ہے۔
جبکہ ڈرون نر مکھی کا چھتوں پر شہد کے بنانے میں کوئی کردار نہیں ہو اور نہ ہی یہ پھولوں سے رس چوستی ہے۔ اس کا واحد کام ملکہ مکھی کے ساتھ مل کر نسل کا تسلسل ہے۔ کارکن مکھیاں جو جسامت کے اعتبار سے ان میں سب سے چھوٹی ہوتی ہیں، ایک چھتے میں 50 سے 60 ہزار تک کارکن مکھیاں ہو سکتی ہیں۔ ان کی عمر بھی نہایت مختصر 28 سے 35 دن تک ہوتی ہے۔ تاہم ستمبر اور اکتوبر کے درمیان پیدا ہونے والی مکھیاں سردیوں کا پورا موسم گزارتی ہیں۔ یہ ایک منٹ میں 11,400 دفعہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی پرواز کے دوران ایک نمایاں بھن بھناہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ کارکن مکھیاں انڈوں سے بچے نکالنے، ان کو غذا مہیا کرنے اور ان کے لیے رہائشی کمرے تیار کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں۔ ان کی آبادیوں میں بیکار افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کارکن مکھیاں تمام دن اڑتی ہوئی پھولوں سے نیکٹر تلاش کرتی ہیں۔ ہر پھول کے نیچے مٹھاس کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ مکھیاں اس کی تلاش میں ڈال ڈال منڈلاتی ہیں اور جہاں سے مل جائے اسے اپنے منہ کی تھیلی میں رکھ کر چھتے کو لوٹ جاتی ہیں اور اپنی برادری کو اس علاقے میں مزید نیکٹر کی موجودگی یا غیر موجودگی کی اطلاع بھی دیتی ہے۔ ابتدائی طور پر اس نیکٹر میں 50 سے 80% پانی ہوتا ہے۔ چھتے میں لے جا کر اسے گاڑھا کیا جاتا ہے اور جب اس سے شہد بنتا ہے تو اس میں پانی کی مقدار 16 سے 18% ہی رہ جاتی ہے۔ یہ مکھیاں گرم و سرد ہر موسم میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ ان کے چھتے کا اندرونی درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ اگر آس پاس کا موسم 49 سینٹی گریڈ تک بھی گرم ہو جائے تو بھی چھتا اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ٹھنڈک میں زیادتی کی وجہ سے ذخیرے پر گزر اوقات اور خوشگوار موسم کا انتظار کرتی ہے۔ ایک چھتا سال میں تقریباً 500 کلو گرام نیکٹر حاصل کر کے اس سے شہد تیار کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی شہد کی مکھی ایک پھول سے رس چوس کر آ چکی ہو تو بعد میں آنے والی مکھی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ کوئی مکھی پہلے ہی اس پھول کا رس لے جا چکی ہے۔ ایسی صورت میں اس پھول کو وہ فوراً چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح اس کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔ دراصل وہ شہد کی مکھی جو پہلے اس پھول سے رس چوسنے آئی تھی، وہ اس پھول پر ایک خاص قسم کے عطر کا ایک قطرہ گرا کر آئی تھی تاکہ اس کی آمد کے بعد آنے والی مکھی کو اس کا علم ہو جائے۔ جب کبھی بعد میں کوئی شہد کی مکھی اس پھول کو دیکھتی ہے، وہ اس خوشبو کو سونگھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ پھول اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا اور وہ دوسرے پھول کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح بعد میں آنے والی شہد کی مکھیاں اس پھول پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتی۔ شہد کی مکھی کی اس جہد مسلسل سے تعبیر زندگی کے حصول کا مطالعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنی محنت، کوشش اور تگودو کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر الہی ہی در حقیقت نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع رسانی کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کر کے اس کی ناشکری کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے اور وہ قوم طرح طرح کے آلام و مصائب کا شکار ہو کر گرداب میں پھنستی چلی جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔